بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. رواه البخاری. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس چیز کی اس نے نیت کی ہو۔ اس کا منظوم ترجمہ فقیر کا سماعت فرمائیں، اس کے بعد توضیحات۔ نیتوں پر ہوتا ہے اعمال کا دار و مدار، نیتوں پر ہوتا ہے اعمال کا دار و مدار، سب کو ملتا ہے بحسب نیت خود اختیار، سب کو ملتا ہے بحسب نیت خود اختیار، نیتوں پر ہوتا ہے اعمال کا دار و مدار۔ معزز سامعین کرام، نیت ارادہ عمل کو بھی کہتے ہیں اور اخلاص کو بھی کہتے ہیں، یعنی ہر عمل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی نیت ہونی چاہیے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اخلاص اور نیت خیر ایسی نعمتیں ہیں کہ ان کے بغیر عبادتیں محض عادتیں بن کر رہ جاتی ہیں، اور اس کی برکت سے اگر نیت درست ہو تو اس کی برکت سے ناشکری بھی شکر بن جاتی ہے، اور گناہ و معصیت بھی اطاعت بن جاتی ہے، فرما برداری بن جاتی ہے۔ جیسا کہ تاریخ اسلام دیکھیں کہ حضرت ابو امیہ زمیری نے ایک موقع پر کفری الفاظ بول دیے، حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی رات غار حسن کی خودکشی ہی تو فرما لی تھی، مگر نیت درست تھی۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے خندق میں عمدن جان بوجھ کر دیدہ دانستہ نماز عصر چھوڑ دی، مگر چونکہ سب کی نیتیں خیر تھیں اسی لیے ان حضرات کے یہ کام ثواب کے باعث بنے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ہر چگیرت علت ملت شود، کفر گیرت ملت ملت شود۔ نیت دراصل دل کے ارادے کا نام ہے، یعنی آپ کس ارادے سے کام انجام دے رہے ہیں یہ معنی اہم ہے۔ نماز میں، غسل میں اور دیگر چیزوں کے لیے نیت کے لیے جو الفاظ مقرر ہیں یہ سب ضروری نہیں ہیں بلکہ مستحسن ہیں، اور یہ الفاظ جو آج ہم اور آپ ادا کرتے ہیں یہ دراصل بدعت حسنہ ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 نمازیں ادا کی مگر کبھی بھی زبان سے نیت نہ فرمائی۔ بعض علماء نے نماز کی نیت کو حج پر قیاس کیا اور فرمایا کہ جیسے احرام کے وقت زبان سے حج کی نیت کی جاتی ہے ایسے ہی نماز میں کرنی چاہیے۔ دراصل نیتوں پر ہی اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے، اسی لیے اگر ہم بھلا کام کر رہے ہیں لیکن نیت بھلی نہیں ہے تو پھر اس کام کا ثواب، اس کا اجر کچھ ہاتھ آنے والا نہیں بلکہ وبال ہاتھ آئے گا۔ جیسا کہ اسی حدیث پاک کے اگلے حصے میں موجود ہے، ہجرت بھی اگر کسی اور چیز کے لیے ہے اللہ و رسول کو چھوڑ کر تو پھر وہ ہجرت اسی کی طرف ہوگی۔ یاد رہے ریاکار مہاجر بھی مہاجر ہی کہلائے گا مگر ثواب نہ پائے گا، نمازی نمازی ہی کہلائے گا مگر ثواب نہ پائے گا، مغرور حاجی حاجی ہی کہلائے گا لیکن ثواب نہ پائے گا۔ کام کر رہا ہے، کام کرنے والا کہلائے گا، نماز پڑھ رہا ہے اگرچہ دکھاوا کر رہا ہو لیکن نماز پڑھنے والا کہلائے گا، لیکن اگر نیت درست نہیں، اخلاص نہیں، نیت خیر نہیں، اس پر ثواب کا حقدار نہ ہوگا۔ اگر نیت غلط ہو
تو پھر ثواب کے بجائے سزا کا مستحق قرار پائے گا۔ ولی الدین محمد رحمہ اللہ کی طرح میں بھی یہ چیز آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں کہ احادیث کا یہ منظوم ترجمہ اور درس حدیث اخلاص اور نیت خیر سے سننا، کہ میں نے بھی اخلاص ارادہ خیر کے التزام کے ساتھ ہی اس چیز کا اہتمام کیا ہے، کیونکہ شہرت مقصود نہیں بلکہ احادیث مصطفیٰ پر قدر خدمت مطلوب ہے۔ اللہ بس باقی ہوس۔